اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلیہ الطاہرین اما بعد۔ ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کو فطرے کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، یعنی فطرہ جو شریعت مقدس اسلام میں واجب ہے۔ صدقہ یعنی زکوٰۃ فطرہ کہا جاتا ہے اسے۔ یہ فطرہ وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ نے اسے ہر روزے دار پر واجب قرار دیا ہے، اور فطرے کا قدرت ہونے کے بعد، حیثیت ہونے کے بعد نہ نکالنا گناہ کبیرہ میں قرار دیا گیا، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اگر کسی کی حیثیت ہے اور وہ فطرہ نہیں نکالتا ہے تو وہ اس نے گناہ کبیرہ انجام دیا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ فطرہ ادا کرو، کہ فطرہ جو بھی نکالے گا سال بھر کی بلا مصیبت آفت و بیماریوں سے وہ محفوظ ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں ہمارے چھٹے امام علیہ السلام کا فرمان فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر کوئی فطرہ نہ نکالے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، مجھے ڈر ہے کہ سال آئندہ تک کہیں وہ فوت نہ ہو جائے، یعنی مر نہ جائے۔ یعنی اس قدر اہمیت ہے فطرے کی کہ پورے سال کی زندگی کی ضمانت ہے یہ فطرہ۔ یعنی اللہ اس فطرے کے ذریعے سے انسان کو، روزے دار کو اور اس کے اہل و عیال کو عمر میں برکت دے دیتا ہے۔ تو بہرحال فطرہ واجب ہے ہر شخص پر جس کی حیثیت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب فطرہ فلاں شخص کیسے نکالے، اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو اگر کہیں ایسا ہو کسی گھر میں یا کسی فیملی میں کہ جہاں فطرہ دیکھنے میں نکالنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اللہ نے ایک راستہ بنایا ہے۔ مثلا اس فیملی ممبر میں یہ دیکھا جائے کہ ان میں سے کوئی ایک تو ہے جو فطرہ نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، کچھ تو آمدنی ہوگی۔ اگر ایک آدمی بھی گھر میں، ایک ممبر بھی اتنی رقم ہے اس کے پاس کہ وہ فطرہ اپنا خالی نکال سکتا ہے، خود کا، باقی کا نہیں نکال سکتا، تو شریعت نے اس کا طریقہ بتایا کہ وہ آدمی پہلے اپنا فطرہ نکال دے اور جو اس کے گھر میں فیملی ممبر میں غریب ہیں ان کو ہدیہ کر دے مستحق سمجھ کے۔ اب وہ دوسرا ممبر اس فطرے کے پیسے سے اپنا فطرہ نکال کے تیسرے ممبر کو ہدیہ کر دے۔ اس طرح سے یہ ایک فطرے کے ذریعے سب کا فطرہ نکل سکتا ہے۔ آخر میں وہ پیسہ چاہے اپنے ان غریب فیملی ممبر کے درمیان خرچ کر دیا جائے یا کسی اور مستحق کو دے دیا جائے۔ بہرحال شریعت مقدس اسلام نے ہر راستے ہمیں بتا دیے ہیں۔ اب یہ فطرہ جو آپ نکالتے ہیں وہ کتنا نکالنا چاہیے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ فطرہ جو پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے گھر میں غذا کے طور پہ کون سی چیز آپ حضرات زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا روٹی زیادہ کھاتے ہیں، پھر گیہوں ہے یا اس کی قیمت، چاول زیادہ کھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے چاول دے دیں یا اس کی قیمت۔ 3.5 سیر شریعت نے حساب رکھا، ایک بندے کا فطرہ 3.5 کلو، 3.5 سیر گیہوں، جو اور چاول، جو بھی وہ زیادہ استعمال کر رہا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتا ہے، یا اس کی رقم جو ہے اس کے بدلے میں فقیر کو دے۔ اچھا، یہ ساری رقومات کس کو دی جائیں گی فطرے کی؟ فقراء کو دی جائیں گی۔ یہ فقراء کیا مطلب ہے؟ جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، فقیر اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس تجارت یعنی بزنس نہ ہو، نوکری نہ ہو، یا کوئی ہنر ایسا نہ ہو کہ جس کے ہنر کے ذریعے کچھ کما کھا سکے، لاچار ہو، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ جس کے پاس نہ تجارت ہو، بزنس ہو، نہ نوکری ہو، اور نہ کوئی ہنر ہو، نہ کوئی پیشہ، نہیں ذریعہ معاش کوئی ہو ہی نہیں اس کے پاس، وہ فقیر ہے۔ اب جس کے پاس جو ذریعہ معاش ہے، ہنر ہے، پیشہ، وہ سال بھر کما کھا سکے، وہ فقیر نہیں ہے۔ جس کے پاس نوکری وہ فقیر نہیں ہے، جس کے پاس تجارت وہ فقیر نہیں ہے۔ تو فقراء کو ایسے انسان کو دینا چاہیے کہ جس کے پاس تجارت، نوکری یا ہنر یعنی کسی بھی قسم کا ذریعہ معاش نہ ہو، وہ فقیر کی حیثیت میں آتا ہے، تو اسے جو ہے دیا جائے گا۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیں، غیر سادات کا فطرہ سادات کو نہیں دے سکتے، حرام ہے۔
سید پہ، چونکہ یہ صدقے کا حکم رکھتا ہے فطرہ، اور سید کا فطرہ غریب سید کو، فقیر سید کو دیا جا سکتا ہے، وہ کھا سکتا ہے، کہ یہ فطرے کا حکم ہے۔ تو شریعت مقدس نے ہمیں حکم دیا ہے فطرہ۔ اچھا، یہ فطرہ کب سے کب تک نکالا جائے، یہ بھی سوال ہوتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ فطرے کا وقت شب عید الفطر سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی چاند رات سے۔ آپ چاند رات کو فطرہ نکال سکتے ہیں، وقت فطرہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، اور آخری وقت عید کے دن مغرب سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے حتماً۔ اگر بائی چانس کسی نے نہیں ادا کیا ہے تو کم سے کم عید کے دن مغرب کی نماز سے پہلے اسے قربت کی نیت سے ادا کر دے۔ فطرے میں تاخیر گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اصل وقت جو ہے شب عید سے لے کے، چاند رات سے لے کے عید کی نماز تک ہے، فطرہ نکال دینا چاہیے۔ بائی چانس اگر کسی مجبوری کی بنیاد پہ کسی نے نہیں نکالا ہے تو عید کے دن مغرب سے پہلے پہلے وہ فطرے کو نکال دے اور فطرہ ادا کر دے۔ تو یہ فطرے کے اصول اور قوانین ہیں۔ بہرحال ہمیں جو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔